ہمارے گھر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ رہنے کے لیے ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے دنیا کی جو ڈیزائننگ کی ہے وہ ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کی ہے، خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں کی۔ کہ خواہش کے پورا کرنے کے لیے انسان کو 4 چیزیں چاہیے، اور اللہ نے دنیا میں ان 4 چیزوں کا انتظام نہیں رکھا۔ وہ سہولت اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ 4 چیزیں انسان کو دنیا میں مل سکے۔ وہ چاروں چیزیں اللہ نے جنت میں دینے کا وعدہ کیا۔ خواہش پورا کرنے کے لیے انسان کو ایسی زندگی چاہیے جس کے ساتھ میں موت نہ ہو۔ جس زندگی کے ساتھ موت نہ ہو وہاں خواہش پوری ہو سکتی ہے، یہاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں اللہ نے زندگی کے ساتھ میں موت لگا دی۔ اور دوسرے، خواہش پوری کرنے کے لیے ایسی جوانی چاہیے جس کے ساتھ میں بڑھاپا نہ ہو۔ یہاں اللہ نے جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا لگا دیا ہے کہ جیسے ہی جوانی ڈھل جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے، آدمی چاہ کر بھی کھا نہیں پاتا، ہاضمہ خراب ہو گیا، کمزور ہو گیا، نظر کمزور ہو گئی، بدن کی طاقتیں کمزور ہو گئی۔ یا بڑھاپا یہ انسان کی خواہشوں کو انسان کا جسم سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ خواہشیں تو ہیں لیکن جسم سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے اندر جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا رکھا ہے، اور یہاں اللہ نے صحت کے ساتھ میں بیماری لگا کے رکھی ہے۔ 2 نوالے زیادہ کھا لے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، صحت بگڑ جاتی ہے، اور آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے اور مجبور ہو کر ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ بیماری لگا دی۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر خوشی کے ساتھ میں غم لگا دیا۔ یہاں خوشی اور غم دھوپ اور چھاؤں کی طرح سے چلتے ہیں کہ کبھی خوشی کبھی غم انسانی زندگی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خوش ہے تو بہت اچھا ہے، کبھی غم آ گیا، کبھی پریشانی آ گئی، یہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلے گئے، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، ایک آدمی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، وہ غم زدہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا کوئی پرانا دوست اس کے پاس آ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے پیٹ تھپتھپا کے اسے کہ بہت زبردست بڑی مزیدار آئس لے کے آیا ہوں، ذرا 2 چمچ کھا کے دیکھ لو۔ وہ کھائے گا؟ وہ کہے گا میں تو نہیں کھاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر آپ بھی نہ کھائیں۔ آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ میرا دل غم سے ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ ٹوٹے ہوئے دل کے سامنے آپ کا کھانا بھی مجھے اچھا نہیں لگے۔ اللہ نے دنیا کو ان چیزوں کے ساتھ میں جوڑ کے رکھا ہے، زندگی کے ساتھ موت، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، صحت کے ساتھ بیماری، اور خوشیوں کے ساتھ میں غم۔ اور انسان چاہے کتنا ترقی کر لے، دنیا چاہے جتنی آگے چلی جائے، آج تک کسی کے پاس ایسی قوت نہیں ہوئی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے یا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یہ دروازے کھڑکیاں بند کر دے کہ موت نہ آ سکے، غم نہ آ سکے، بیماری نہ آ سکے، بڑھاپا نہ آ سکے۔ ایسا کوئی جن ٹیکنالوجی نے آپ تک ہم تک کوئی ایسی تدبیر نہیں پہنچا۔ مامون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے 2/3 دنیا پر حکومت کی۔ ان کے پاس ایک باندی ہے، بہت خوبصورت، بہت وسیع جمیل، بادشاہ کو ہدیے میں تحفے میں دی گئی باندی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ متاثر ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، اس کو دل دے دیا۔ پھر اس باندی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے محل میں پہنچے، اپنے وزیر کو بلا کے کہا کہ دروازے بند کر دو اور 3 دن تک کے لیے مجھے تخلیہ کرا، مجھے تنہا رہنے کے لیے چھوڑ دو، میں اپنی باندی کے ساتھ میں 3 دن یہ گزارنا چاہتا ہوں، اور باہر کچھ بھی ہو جائے اندر مجھے اطلاع کرو۔ یہ باہر کچھ بھی ہو مجھے نہیں بتانا، باہر قیامت آ جائے تو مجھے نہیں سنا۔ 3 دن کے لیے بند کر دیا، سارے دروازے کھڑکیاں پردے سب چھوڑ کر یہ اپنی باندی کو اپنی گود میں سلا کر محبت اور پیار کی باتیں کرنے لگے۔ یہ انگور کا گوشہ لیا اور انگور کا گوشہ لے کر اس کو محبت سے انگور کھلانے لگے۔ ایک دانہ کھلایا، حلق میں چلا گیا، دوسرا کھلایا، وہ بھی حلق میں چلا گیا، تیسرا دانہ اپنی باندی کے منہ میں ڈالا تو وہ دانہ بجائے حلق میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا، اور سانس کی نالی میں گیا تو ایک لمحے میں وہ باندی جو گود میں سوئی ہوئی تھی اسی گود میں تڑپ کر ایک لمحے میں اس نے جان لیا، ایک لمحے میں چلی۔ تو بادشاہ حیران رہ گئے، سارے دروازے بند ہیں لیکن ملک الموت کا دروازہ بند نہیں کر سکتے، غم کے آنے کا دروازہ بند نہیں کر سکتے۔
اس لیے بزرگوں رمضان میں یہ دو نصیحتیں، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 اسٹیپ فارمولا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ 2 کام کر لو بس سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک اللہ کا ڈر، وہ ڈر جو رمضان میں آ گیا تھا، تنہائی میں بھی یاد دلاتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ زندگی بھر اپنے ساتھ میں لگائے رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ جل شانہ نے بتایا کہ نہ نفس عن الہوا، خواہشات سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ 2 چیزیں زندگی میں آئیں تو جنت ہمارا مقام ہے، جنت ہماری منزل ہے اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت کو توفیق